میں نے کہا کہ داڑھی رکھیں، اس نے جواب دیا کہ بغیر داڑھی والے کا جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، ایک تو محبت کا دعویٰ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، مجھے صحابہ کرام سے پیار ہے۔ ایک ہے جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مخلوق میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پوری مخلوق میں نبی سے زیادہ بڑھ کر پیار کا کوئی حقدار نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ مال، نہ دنیا۔ سب سے بڑا حق ہماری جانوں پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میری محبتوں کے تمام جذبات، میری تمام کی تمام محبتیں اس کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے، ہر عمل کو اپناتا ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ربا، ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اپنی جنت میں عطا فرما دینا۔ تو محبت کا آقا علیہ السلام نے محبت کا اصول کیا بتایا؟ من احب سنتی، جو نبی کی سنت سے محبت کرے، فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جس کو نبی کی سنت پسند نہیں ہے، جس کو نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے، جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اچھا نہیں لگتا، وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچ چاہتا ہے کہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ امرانی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفروا اللحى وفروا اي كثروا، ان کو بڑھاؤ، زیادتی کرو، اضافہ کرو۔ اب یہ کہنے والا شیطان کے پیچھے چل رہا ہے کہ کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس طرح تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز بچے گی، کون سی سنت بچے گی؟ ایک ایک کو چھوڑتے جاؤ۔ جس کو اپنے نبی سے پیار ہے وہ اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے عملوں میں، اپنے کرداروں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کرے، پھر دیکھے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے کیا کچھ ملتا ہے۔ اور جو اپنے پیار میں جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کے جملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے، کوئی یہ کہتا ہے اجی کیا داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے۔ یہ شیطانی جملے ہیں۔ اس طرح تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلتے رہیں، اسلام بچے گا ہی نہیں۔ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ کوئی کہے گا جناب روزے میں اسلام ہے یا اسلام میں روزہ ہے، حج میں اسلام ہے یا اسلام میں حج ہے۔ کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہیں، اسلام ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا، آپ کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہے انسان انتظار میں رہے میرا آقا کیا حکم دیتے ہیں، اور جو میرے نبی کا حکم آئے اپنی گردن کو جھکا لے، یہ اسلام ہے۔